بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ملحدین کے اشکالات، سوالات کیا ہیں؟ ہم نے کیسے وجود باری تعالیٰ کو ثابت کرنا ہے؟ اگر ایک ملحد کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے تو کیا انداز ہمیں اپنانا چاہیے؟ اس حوالے سے انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ کسی ضرورت کے تحت یہ آج موضوع بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ یہ کل تھا موضوع، تو جن کا آج مضمون تھا وہ انشاءاللہ کل آپ کے سامنے آئیں گے۔ الحاد کو سمجھنے کے لیے کچھ ابتدائی باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ الحاد کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، روک تھام کیسے ہو سکتی ہے، تو چند باتیں اس حوالے سے بھی جاننا ضروری ہیں۔ پہلی بات، لفظ الحاد یہ باب افعال سے ہے۔ اس کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے راہ راست سے ہٹنا، حق سے اعراض کرنا۔ لحد اس قبر کو کہتے ہیں جو قبلے کی جانب کھودی جاتی ہے، گڑھا کھود کر پھر قبلے کی جانب ایک اور گڑھا کھودا جاتا ہے، تو وہ بھی چونکہ ایک سائیڈ پر ہوتی ہے اس لیے اس کو لحد کہا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر کے اندر اس کے حوالے سے صراحت کی ہے، اصل الالحاد فی کلام العرب العدل عن القصد۔ الحاد کی اصل یہ ہے کلام عرب کے اندر کے درمیانی راستے سے ہٹ جانا، انحراف کرنا، ظلم کرنا۔ ومنہ اللحد فی القبر، اور قبر کے حوالے سے بھی لحد کا لفظ استعمال ہوتا ہے، لانحرافہ الی جہۃ القبلۃ عن سمت الحفر، کہ جو گڑھا ہوتا ہے اس گڑھے کے اندر جا کر قبلے کی جانب جو ہے ایک گڑھا مزید کھودا جاتا ہے، جس کو بغلی قبر کہا جاتا ہے، اس لیے اس کو لحد کہتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی مفہوم بیان کیا ہے، یعنی درمیانہ راستہ چھوڑ دینا، تفسیر قرطبی کے اندر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہی بات کی ہے، وَكُلُّ جَائِرٍ مُلْحِدٌ، ہر ظالم جو ہے وہ ملحد ہوتا ہے کیونکہ وہ راہ راست سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو الحاد کا لغوی معنی ہوا حق بات سے اعراض کرنا، انحراف، راہ راست سے ہٹنا۔ قرآن مجید کے اندر الحاد کے مشتقات 6 جگہ پر استعمال ہوئے ہیں۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 180 میں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ سورۃ الحج کے اندر وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورۃ الحج آیت نمبر 25 میں۔ سورہ حامیم السجدہ آیت نمبر 40 میں إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لا يخفون علینا۔ سورۃ النحل آیت نمبر 103 میں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ۔ سورۃ الکہف کے اندر آیت نمبر 27 میں وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، اور اس طرح سورۃ الجن آیت نمبر 22 کے اندر وَلَنْ أَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا۔ تو یہ 6 جگہ پر قرآن مجید میں لفظ الحاد کے مشتقات جو ہیں استعمال ہوئے ہیں۔ تو جب آپ قرآن مجید کی ان آیات کو سامنے رکھیں گے اور مفسرین کے اور لغوی علماء کی باتیں سامنے رکھیں گے تو خلاصہ یہی نکلتا ہے کہ الحاد کا لغوی معنی راہ راست سے ہٹنا، اعراض کرنا۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے
یعنی الحاد کو اگر آپ لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھیں گے تو یہ پہلے رسول کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے ہی، کیونکہ وہ پہلے رسول تھے جن کا مقابلہ ہوا غیر مسلموں کے ساتھ، کفار کے ساتھ. تو جو بھی انسان راہ راست سے ہٹا ہوا ہوگا وہ لغوی اعتبار سے اس کو ملحد کہا جائے گا. تو اس اعتبار سے دیکھیں تو الحاد جو ہے وہ پہلے رسول کے زمانے سے ہی چلا آ رہا ہے، یہ لغوی اعتبار سے بات ہے. لیکن اگر آپ اس کو اصطلاحی اعتبار سے دیکھیں گے دور حاضر کے اندر الحاد کس کو کہا جاتا ہے تو یہ اس کا خاص معنی ہوگا. اس مفہوم کے اعتبار سے یہ شروع سے نہیں چلا آ رہا، یہ بعد کے زمانوں میں الحاد جو ہے وہ شروع ہوا ہے. تو اس کی جو عام فہم تعریف ہے اصطلاحی اعتبار سے، خدا کے انکار کو تسلیم کرنا کہ خدا کوئی نہیں ہے، خالق کائنات کوئی نہیں ہے، خدا کے وجود کے اوپر بندے کا یقین نہ ہو، خدا کے وجود کا انکار کر رہا ہو، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ الحاد. یہ اس کی عام فہم سی تعریف ہے. وجود باری تعالیٰ پر عدم یقین کا نام کیا ہوگا؟ الحاد. یہ دور حاضر کے اندر اس مفہوم کے اندر استعمال ہوتا ہے. اس کو الحاد کو دہریت بھی کہا جاتا ہے. دہر کا معنی آپ کو پتہ ہے زمانہ ہوتا ہے. چونکہ ملحد جو ہیں یہ خالق کائنات کو تسلیم نہیں کرتے، تو یہ مرنا جینا یہ ساری چیزوں کا تعلق جو ہے نا وہ پھر زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس لیے ان کو دہری کہا جاتا ہے. اور اس موقف کو، الحاد والے موقف کو دہریت کہا جاتا ہے. یہ تا جو ہے یہ نسبت کی ہے. قرآن مجید کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے. وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یعنی دہری لوگوں کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جو مارنے اور پیدا کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ گردش ایام کو اس کا سبب قرار دیتے تھے. تو چونکہ یہ خالق کائنات کو تسلیم نہیں کرتے ملحد لوگ، تو اب مرنا بھی ہے، جینا بھی ہے، پیدائشیں بھی ہوتی ہیں، اور یہ تو اس کا انکار تو نہیں ہو سکتا، تو وہ اس کو زمانے کے ساتھ جوڑتے ہیں. اس لیے ان کو دہری اور ان کے پیغام کو یا ان کے موقف کو دہریت کہا جاتا ہے. الحاد کا ایک تیسرا نام بھی ہے لا دینیت. لا دینیت، لا دین، ملحد کو لا دین کہا جاتا ہے اور الحاد کو لا دینیت کہا جاتا ہے. چونکہ یہ کسی دین اور مذہب کو نہیں مانتے، اس لیے ان کو لا دین کہا جاتا ہے. کوئی دین نہیں ہے، کوئی مذہب نہیں ہے، ہر بندہ جو ہے وہ اپنی مرضی کے اندر آزاد ہے، یہ ان کا موقف ہے. اس لیے ان کو لا دین بھی کہا جاتا ہے اور ان کے موقف کو لا دینیت کہا جاتا ہے. انگریزی زبان کے اندر ملحد کے لیے جو ہے اور الحاد کے لیے جو ہے ایتھیزم کا لفظ جو ہے استعمال ہوتا ہے. ایتھیزم، ازم جو ہے یہ مذہب کو کہا جاتا ہے. یہ یونانی زبان میں جو ہے نا یہ خدا کو تھیوس کہتے ہیں، خدا کو تھیوس کہتے ہیں. تو اسی سے یہ لفظ جو ہے نا یونانی زبان سے یہ انگریزی کے اندر آیا ہے. تو جب خدا کے انکار کا تذکرہ کیا جائے گا کہ جو لوگ خدا کو نہیں مانتے، ان کے موقف کو ایتھیزم کہا جاتا ہے. توحید پرست لوگوں کو جو ہے مونوتھیزم کہا جاتا ہے، یعنی ان کے موقف کو مونوتھیسٹ، توحید موحد کو کہا جاتا ہے. تو تھیزم یعنی خدا کے ہونے کا اقرار کرنا، اس کو تھیزم کہا جاتا ہے، اور خدا کے وجود کا انکار کرنا اس کو ایتھیزم کہا جاتا ہے. تو جو ملحد ہوتا ہے اس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں، ایتھیسٹ. الحاد کی اقسام کیا ہیں؟
الہاد مختلف طرح کا ہے. ایک قسم ہے الہاد مطلق، اس کو گناسٹکزم بھی کہا جاتا ہے اور ادریت بھی کہا جاتا ہے. ادریت، گناسٹکزم، ادریت اور الہاد مطلق. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، مجھے پتہ ہے، مجھے پتہ ہے کہ خدا کا وجود ہے ہی نہیں، خالق کائنات کوئی بھی نہیں ہے. ان کے نظریے کے اندر خدا کے وجود کے انکار پر بڑی شدت پائی جاتی ہے. اور جب مطلق طور پر یہ لفظ بولا جائے گا نا، ملحد، ملحدین، الہاد، تو یہ الہاد مطلق کے حوالے سے بولا جاتا ہے، ادریت کے حوالے سے. ادریت پتہ ہے مجھے، معلوم ہے. گناسٹکزم اس کو کہا جاتا ہے. تو یعنی اس کے جو حاملین ہیں نا، وہ یقین کی حد تک کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا موقف ہوتا ہے. زیادہ تر تعداد ملحدین کی اسی نظریے کے حامل لوگوں کی ہی ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ بس یہ کائنات جو ہے نا، اس کا کوئی خالق نہیں ہے، یہ لا آف نیچر کے تحت جو ہے، قانون فطرت کے تحت جو ہے یہ چل رہی ہے. دوسری قسم ہے اگناسٹکزم یا لا ادریت، جس کو لا ادریت بھی کہتے ہیں. اگناسٹکزم پہلا تھا گناسٹکزم، یہ تھا اگناسٹکزم. لا ادریت یعنی یہ ایسے ملحدین کو کہا جاتا ہے کہ جو خدا کے ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں جو ہے نا کوئی یقین نہیں رکھتے. وہ کائنات کے غور و فکر، جب کائنات پر غور و فکر کرتے ہیں نا، اس کے نظام پر غور و فکر، تو کہتے ہیں یار اس کا کوئی خالق ہونا چاہیے. اب ہے کہ نہیں ہے یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے مجھے پتہ نہیں ہے. یعنی یہ بین ہوتے ہیں، نہ یہ خدا کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، نہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں. کہتے ہیں جی مجھے علم نہیں ہے. لا ادریت، اس لیے اس کو لا ادریت کہا جاتا ہے. یہ دوسری قسم ہے ملحدین کی. تیسری قسم الہاد کے اندر پائی جاتی ہے ڈیزم. یہ ڈیزم، یہ بھی ایک قسم بیان کی جاتی ہے. یہ آپ نے ہمارے عقائد کی کتاب کے اندر ایک فرقہ پڑھا ہوگا، معطلہ، کہ خدا نے کائنات کو بنا دیا ہے اور ایک دفعہ جو ہے وہ گھڑی کو چلا دیا، وہ خود بخود چل رہی ہے، خدا جو ہے وہ اب فارغ ہو کر بیٹھ گیا ہے، معطل ہو گیا ہے. بس ڈی، یعنی اس کو انگریزی کے اندر آپ کہہ لیں کہ ڈیزم ہے. وہ کہتے ہیں جی اس کا خالق ہے کائنات کا، لیکن وہ خالق جو ہے نا کائنات کو بنانے کے بعد اب کائنات سے الگ ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. اس نے ایک دفعہ کائنات کو بنا کر چلا دی، جیسے کہ گھڑی کو جو ہے ایک دفعہ بنا کر جو ہے وہ چلا دیا جاتا ہے، وہ خود بخود جو ہے وہ ٹک 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 کر کے چلتی رہتی ہے. اب اس گھڑی کے بنانے والے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رہا. تو اسی طرح کائنات کو بنا دیا گیا ہے، خالق ہے اس کا، بنایا گیا ہے، اس نے بنایا اس کو، لیکن بنانے کے بعد وہ اس سے الگ ہو گیا ہے، اب اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ان کو ڈیزم، اس کے موقف کو ڈیزم کہا جاتا ہے، اور ایسے انسان کو ڈی ایسٹ کہا جاتا ہے. تو ان کے ہاں جو اصل انکار ہوتا ہے نا، یعنی خالق کائنات کو تو یہ لوگ مان رہے ہیں نا، اصل انکار حقیقت میں یہ اصل میں مذہب کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، نبی کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، قیامت کا انکار کر رہے ہوتے ہیں، مرنے کے بعد دوبارہ جھوٹنے کا انکار کر رہے ہوتے ہیں. کیونکہ خالق کائنات مانتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ تخلیق کرنے کے بعد اب الگ ہو گیا ہے، اس نے نہ کسی کو نبی بنایا ہے، نہ اس نے جنت جہنم بنائی ہے، کوئی معاملہ نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی کوئی زندگی نہیں ہے. تو اصل میں وہ مذہب کے انکاری ہوتے ہیں. اس نظریے کے حامل لوگ جو ہیں، یعنی جو ڈیسٹ ہوتے ہیں، یہ عقل کو ہی حرف آخر سمجھتے ہیں کہ جو چیز عقل میں آئے گی نا بس وہی چیز ہے، اور ہر انسان اپنی مرضی پوری کرنے کے اندر آزاد ہے. اس موقف کے حامی لوگ جو ہے نا بہت کم تعداد کے اندر پائے جاتے ہیں. ڈیسٹ جو ہیں یہ بہت کم تعداد کے اندر ہیں. سب سے زیادہ الہاد مطلق کے لوگ جو ہے نا
یا گناسٹکزم کے لوگ پائے جاتے ہیں، اور پھر اگناسٹکزم کے۔ ایک اور اصطلاح بھی چلتی ہے ایتھیزم کے حوالے سے، الحاد کے حوالے سے، نیو ایتھیزم۔ نیو ایتھیزم یہ دور جدید کے اندر اصطلاح جو ہے یہ بیان کی گئی ہے، لیکن یہ اپنے مقصود کے اعتبار سے الحاد تو نہیں ہے۔ اس سے مراد اصل میں وہ تحریک ہے جو 20ویں صدی میں مذہب کے خلاف بعض مغربی مصنفین نے جاری کی تھی، اور ان میں سے اکثر کا تعلق مسیحیت سے تھا۔ یعنی اصل میں مغرب کے اندر اہل مذہب نے، یعنی مسیحی لوگوں نے، جو پاپائیت تھی، انہوں نے لوگوں کے اوپر بڑا ظلم کیا، اور لوگ جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ مذہب سے متنفر ہو گئے۔ اتنے متنفر ہو گئے کہ انہوں نے مذہب کے خلاف لکھنا شروع کر دیا، مذہب کے خلاف بیان کرنا شروع کر دیا، یعنی لوگوں کو مذہب سے متنفر کرنا شروع کر دیا۔ تشکیک جو ہے نا وہ پیدا کرنا شروع کر دی کہ مذہب کے لوگ جو ہے نا ایسا ہی ہوتے ہیں، ویسے ہی ہوتے ہیں، یہ تو لڑتے ہی رہتے ہیں، تو خون بہاتے رہتے ہیں، یہ تو بس ان کی اجارہ داری ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو لوگ جو ہے نا وہ مذہب سے بیزار ہونا شروع ہو گئے۔ یعنی یہ مذہب بیزار ایک تحریک تھی۔ ان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ لوگوں کو خدا کے انکار کے اوپر جو ہے وہ لایا جائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو بس مذہبی اجارہ داری سے بچایا جائے، مذہب بیزار لوگوں کو بنایا جائے۔ تو آخر کار جو ہے نا یہ، یعنی جو ظاہر ایک بندہ جو ہے وہ جب مذہب سے بیزار ہو جائے گا، مذہبی نمائندوں سے بیزار ہو جائے گا، تو پھر اس کو قابو کرنا جو ہے وہ ملحدین کے لیے بہت آسان ہے۔ تو وہ یہ ایسے ہی کرتے ہیں، پہلے لوگوں کے ذہنوں کے اندر تشکیک پیدا کرتے ہیں مذہب کے حوالے سے، بانی مذہب کے حوالے سے، اس کی کتاب کے حوالے سے یا اس کی تعلیم کے حوالے سے، پھر اس کو جو ہے وہ خدا کے انکار کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو گو کہ اس تحریک کا مقصد الحاد نہیں تھا، لیکن جو